در نبی پر پڑا رہوں گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں آپ کا میزبان محمد فرقان خان جلال آپ کے پسندیدہ پروگرام اسلامک اسپیشل میں حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے۔ ناظرین، بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہماری اسٹوڈیو میں مہمان خصوصی ایک عظیم شخصیت جن کا تعلق کشمیر سے ہے اور جن کو موبائل کی اسکرین پر یوٹیوب کے ذریعے سنا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، حضرت کا نام نامی اس میں گرامی سید وارد حسین شاہ مشہدی۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج حضرت کا تعارف کراتے ہوئے اور حضرت ہمارے یہاں تشریف لائے۔ کچھ ہم حضرت سے ایسے ٹاپک پر گفتگو کریں گے جو کہ ہماری قوم میں بہت عام ہو چکے ہیں اور جن سے بچنا ہمیں نہایت ضروری ہے، ورنہ سمجھ لیجیے ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں۔ میں اپنا آغاز ان 4 مصروں سے کر رہا ہوں کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، اور سرکار پکاریں گے گناہ گار کہاں ہیں، پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہیں، پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہیں۔ یقیناً جو سادات کے جو اولاد پیغمبر کے وفادار ہوئے انشاءاللہ ان کی یہ نسبت میدان محشر بھی کام آئے گی۔ آئیے اب ہم رخ کرتے ہیں حضرت سید وارد حسین شاہ مشہدی کی جانب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مزاج کیسے ہیں حضرت؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے پروردگار کا۔ حضرت یہ ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے فیض نیٹ ورک، اس کا ایک خاص پروگرام اسلامک اسپیشل، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کے ذریعے سے ہماری قوم کی اصلاح ہو، جو کچھ غلط طریقے ہم نے بنا رکھے ہیں ان سے ہمیں بچا جائے اور دین کی طرف رجوع کیا جائے، اور اس کے ذریعے ہم مسائل پر بات کرتے ہیں یا جو مہینے آتے ہیں ان کی مناسبت سے بات کرتے ہیں۔ تو حضرت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ حضرت آج کل ہم دیکھ رہے ہیں شادی ایک ایسا ٹاپک کہ اس سے تو ہر انسان کوئی بچتا ہی نہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ شادی نہایت ضروری ہے، شادی کرنا، نکاح کرنا سنت ہے، اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس سنت کام کو، اس جائز کام کو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ناجائز طریقے سے اس جائز کام کو ہم کرتے ہیں۔ سبھی حضرات دیکھتے ہیں اس وقت ہم دیکھتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ اسٹینڈنگ میں کھانا چل رہا ہے کھڑے ہو کے، اس کو لوگ VIP کہتے ہیں اور بھی جانے کیا کیا نام دے رکھے ہیں، وہ چل رہا ہے، یا پھر گانے بجانے ڈیجو سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اس سنت کا۔ تو ہمیں ان سے کیسے بچنے چاہیے، کیا طریقہ رہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ، میں آپ کے اسٹوڈیو میں پہلی مرتبہ حاضر آیا ہوں اور دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ رب کریم آپ جیسے دین کی خدمت کرنے والوں کو سلامت رکھے، اور آپ لوگوں سے اللہ رب العزت دین متین کی خدمت اسی طرح لیتا رہے۔ میں یہاں قریب میں پروگرامی دورے پر تھا تو یہاں آپ کے اسٹوڈیو میں آنا ہوا۔ آپ نے جو سوال کیا ہے وقت بڑا مختصر ہے، اور قبلہ ہم ایک ایسے نازک دور سے گزر رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں پر کہاں کہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ اخبارات کے ذریعے ہوں، اس وقت پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے اور سمجھ بھی رہی ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے ظلم و بربریت کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ بے شک یہی بات ہے۔ اس کے باوجود جہاں افسوس ہوتا ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے ذکر کیا کہ شادی میرے حضور کی سنت ہے، بے شک، اور سنت وہ پیارا عمل ہے کہ جب شہید جنت میں جائے گا تو شہید رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا تیرا بہت کرم کہ تو نے مجھے جنت عطا کی، لیکن مولا تیرا اور کرم مجھ پہ ہوتا کہ تو دوبارہ مجھے زندہ کرتا، اللہ، میں تیری راہ میں جا کر شہید ہوتا، سبحان اللہ، پھر یہاں آتا، پھر مولا زندہ کرتا، پھر تیری راہ میں شہید ہوتا،
جہاں پر تیری راہ میں دشمن کی تلوار تھی میری گردن تھی، جو مزہ مجھے وہاں پر آتا ہے مولا وہ لطف مجھے یہاں نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ۔ تو آقا کریم کا کرم ہم غلاموں پہ دیکھیں کہ سرکار فرماتے ہیں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا رب تبارک و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ایک شہید کا مقام یہ ہے تو حضور کی ایک سنت ادا ہونے سے 100 شہیدوں کا، لیکن وہ سنت اس طریقے سے ادا کرنی ہے کہ جو طریقہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ بہت اچھی بات۔ النکاح من سنتی، حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ آغاز کر رہے ہیں ہم حضور کی سنت کا قبلہ، یہی بات، لیکن وہ آغاز حضور کا دل دکھا کے ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ جہاں حضور کی نعتیں پڑھی جانی تھی اور حضور کا ذکر ہونا تھا، وہاں پر خرافات ہوتے ہیں، یہی بات۔ وہاں پر گانے بجانے ہوتے ہیں، اور گانے کے تعلق سے آپ کو لوگوں کو آپ بتاتے بھی ہیں، علماء سے سنتے بھی ہیں کہ جو شخص گانے سنتا ہے تو کل بروز محشر لوہا یہ کانچ پگھلا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ اللہ۔ اچھا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حضور کی سنت جہاں ادا ہو رہی ہے، ایک طرف حضور کا دل دکھایا جا رہا ہے، دوسری طرف حضور کی سنت ادا کی جا رہی ہے، بتائیں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ وہ بہت اچھی برکتیں بات۔ نہیں ملیں گی۔ برکتیں تب ملیں گی، میں آپ کے سامعین و ناظرین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جب حضور کی سنت آپ ادا کر رہے ہیں تو حضور کو راضی بھی کرنا ہے۔ بے شک۔ جب حضور راضی ہوں گے تو آپ حضور کی سنت پہ جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی۔ اچھا جب نکاح حضور کی اتنی مبارک سنت ہے، اس میں آپ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ آپ جیسے ذکر کر رہے تھے کہ کھڑے ہو کر کھانا، یہ خلاف سنت ہو رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ کھانے کے آداب یہ ہیں کہ زمین پر بیٹھ کر کھائیں۔ دسترخوان اس لیے بچھایا جاتا ہے کہ کوئی نیچے اگر کوئی وہ گر جائے کھانے کا لقمہ کو چھوٹا سا تو اسے اٹھا کر، وہ مبارک دسترخوان اس لیے ہوتا ہے کہ اسے اٹھا کر کھا لیا جائے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو بتائیں وہ کھانا جو ہے رزق ہے، پروردگار عالم کا دیا ہوا اتنا کرم ہم لوگوں پہ، اس رزق کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے روندتے ہیں۔ اللہ۔ تو بتائیں حضور کا دل دکھتا ہے یا نہیں دکھتا؟ جب حضور کا دل دکھے گا تو پھر ہماری مائیں بہنیں جو شادی بیاہ کر کے دوسرے کے ہاں پہنچتی ہیں، پھر 2 یا 3 مہینے کے بعد مولانا صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس، پھر تعویذ کے لیے، پھر دعا کے لیے لوگ آتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو یہ تکلیف ہے۔ بھائی جب آپ نے بیٹی کا نکاح کیا تھا تو حضور کی سنت سمجھ کر کیا ہوتا تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی بیٹی کی زندگی میں بہاریں لے آتا، آپ کے بیٹے کی زندگی میں بہاریں لے آتا، لیکن حضور کی سنت ایک طرف ادا ہوئی جا رہی ہے، دوسری طرف حضور کا دل دکھایا جا رہا ہے، خلاف شرع کام ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں ان تمام اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اس جو ہے خرافات میں مبتلا ہیں، کہاں یہ دور کہاں جا رہا ہے، مسلمانوں کو کہاں لے جایا جا رہا ہے، اور آپ ابھی اسی معاملات سے نہیں نکل رہے ہیں کہ حضور کی سنت کس طرح سے ہمیں ادا کرنی ہے، کس طرح سے زندہ کرنا ہے۔ جب ہم حضور کو راضی نہیں کر سکے تو میرے بھائی بتائیں ہمیں تو زندگی میں پھر زندہ رہنے کا بھی ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ رب کریم نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو صرف اس لیے میرا ہر تقریر کا یہ حصہ ضرور رہتا ہے، میں ہر اپنے سامعین کو، اپنے ناظرین کو، چاہنے والوں کو یہ ضرور کہتا ہوں، اور آپ کے چینل کے مادھیم سے بھی آپ کے تمام چاہنے والوں سے کہوں گا کہ دنیا سے جاتے جاتے اتنی وفا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ضرور کر کے جانا کہ آپ جب مر کے قبر میں پہنچیں تو آپ کو اپنا تعارف ادھر سے نہ کرانا پڑے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرما دے فرشتوں سے کہ اپنا غلام ہے۔ تو میں اپنے سامعین و ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں کہ جسے حضور کہہ دیں حضرت کہ یہ میرا غلام ہے، تو پھر بتائیں کہ اس کا بیڑا پار ہے اور وہی بندہ جنت کا حقدار ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو اس لیے تمام سامعین و ناظرین سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے اس میں رب کی عبادت کریں، رب کو راضی کریں، اور رب کے محبوب کو راضی کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں بس جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، جب حضور راضی نہیں ہے تو کچھ نہیں ملنے والا۔ جب حضور کا کرم ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں کامل یقین ہے کہ ہم پہ رحمت، اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی برسیں گی جب حضور راضی ہوں گے۔ اس لیے تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمام بھائیوں سے یہ سید زادہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے کہ آپ دین کا کھلواڑ نہ کریں، حضور کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائیں، حضور کو راضی کر لیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم حضور کے صدقے
اور جو حضور کی سنت کو زندہ کرے گا رب کریم اس کی قبر حشر روشن فرمائے اور ہم سب کی دنیا آخرت بہتر فرمائے۔